بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک اہم موضوع پر ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات پر۔ میاں بیوی دو خاندانوں کے رابطے کا سبب بھی ہوتے ہیں اور رابطوں کے ٹوٹنے کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی راضی ہو تو خاندان چلتے ہیں، اگر میاں بیوی راضی نہ ہو تو خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوہر کو بیوی کے پاس کب کب جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سننے والوں کے لیے یہ ویڈیو نہایت فائدہ مند ہوگی۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، روح اور جسم سے۔ روح نہ ہو تو جسم بیکار، اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی۔ انسانی جسم کی بھی کچھ ضرورت ہے، انسانی روح کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ روح کی غذا روحانیت میں ہے، بندہ نیک کام کرے، رب کی مان کر چلے، بیچین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یقیناً اس سے روح خوش ہوگی۔ روح کے علاوہ جسم بھی ہے، جسم کو گرمی لگتی ہے، اس کے لیے ٹھنڈک ہے۔ لوگ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں اور جسم کو راحت پہنچاتے ہیں۔ جسم کو سردی لگے تو آگ تابی جاتی ہے، رضائی لی جاتی ہے، کمبل اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اور پیاس بھی بھوک لگے تو انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہے۔ کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ کوٹوں پر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جسم کی ایمان کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور کچھ غلط کام نہیں کرتے۔ وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ بعض لوگ روحانیت کی طرح جائیں تو پھر بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں، اور بعض دنیاوی کاموں میں لگ جائیں تبھی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اسلام رہبانیت والا دین نہیں۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، امیر المومنین، میرا شوہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کا وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، کچھ اسے سمجھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کا لطیف شکوہ اور شکایت نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ عورتوں کو اگر شوہر کی شکایت بھی لگانی ہو تو انہیں یہی اسلوب اپنانا چاہیے، لطیف پیرائے میں اپنی بات کرنی چاہیے، خاوند کا سارا کٹا چٹا نہیں کھولنا چاہیے، شکایت ایسی ہو کہ شوہر محسوس بھی نہ کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عورت شوہر کا گلہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا، یعنی رات اس کے پاس نہیں گزارتا، اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، رات عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا، تم بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے عبادت کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی کو بھی وقت ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ ہر 3 دن بعد بیوی کے پاس جایا کریں، بیوی کا بھی حق ہے، عبادت اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہاں اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ جو گھر کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمائی کے لیے گئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرے دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 مواد چھٹی رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ مہینے میں عورت کے 10 دن حیض کے ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عورت پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز کی اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ ہر کام کے لیے اسلام نے وقت مقرر کیا ہے۔ ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔